ایک سہ ماہی میں کسی نہ کسی چینل کو پاکستان کے بارے میں ایک سیریز رکھنی چاہیے. اتنے عشق و محبت کی داستانیں اور اتنے ناجائز تعلقات کی بنیادیں یہ تمام ہمارے ٹی وی پر بن گئی ہیں، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ٹی وی پر پیش کی جائے. اور کتنی دیر لگے گی بھائی؟ ایک آدھے گھنٹے کا پروگرام پیش کرنا جو ہے اس سے کیا آپ کی ارننگ میں کمی واقع ہو جائے گی. تو یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی یہ کتاب موجود ہے جس پر ایک بہترین ٹی وی کی سیریز بن سکتی ہے، جو کہ کسی کو بنانا چاہیے. اور یہ کہ تمام لوگوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اتنے مختصر الفاظ میں پاکستان کی اتنی بہترین اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنی بہترین کاوش میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور موجود. شکریہ. اب میں دعوت کلام دوں گا محترمہ حفیظ فاطمہ صاحبہ کو، جو پاکستان میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے حوالے سے ایک نام ہے. آپ اس کتاب کو آڈیو ڈیجیٹل فارم میں منتقل کرنے کا کام کریں. میں درخواست کرتا ہوں محترمہ حفیظ فاطمہ صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام اساتذہ کرام اور بالخصوص چیئرپرسن شعبہ ابلاغ عامہ میڈم فوزیہ ناز صاحبہ، میں کہاں سے بات کا آغاز کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی جیسے کہ پروفیسر نثار صاحب کہہ رہے تھے، میری تو آواز شروع میں ہی گھبرا گئی کہ اس کتاب کو بغیر روئے ہوئے آپ نہیں پڑھ سکتے. اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ پاکستان بنتے کس میں دیکھا، ان صعوبتوں سے کون گزرا. بس آپ کو ایک تھوڑے سے اخلاص کی ضرورت ہے اور ذرا سی آنکھوں کو آپ واہ کیجئے اور اتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ ایک عورت کس کرب سے گزرتی ہے جب اس کے بچے بکھر جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے خاندان سے دور ہو جاتی ہے، اور ایک بیاباں ہے جس میں اس کو کوئی نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے کوئی مددگار نہیں. یہ اس کتاب میں موجود ہے. اور پروفیسر متین الرحمان مرتضیٰ صاحب، جیسے کہ میں اگر بھول نہیں رہی ہوں تو شیام صاحب نے شاید ذکر کیا تھا اس میں بامسمہ ہونے کا. تو واقعی متین فتین ذہین کے جو ہم الفاظ اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے وہ اس میں بامسمہ. اور آج یقین ہو گیا اس بات سے کہ ناموں کا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے نام بامانی رکھو، اس کو بھی آج ہم نے دیکھ لیا کہ جب نام اس طرح کا ہو تو پھر متین تو متین ہی ہوگا، سنجیدہ ہی ہوگا، اور وہ ہر منظر کو بڑی سنجیدگی سے اپنے قلم کے ذریعے جو ہے اپنے پڑھنے والوں تک پہنچا سکتا ہے. تو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے میں بار بار کہوں گی کہ میڈم فوزیہ کی میں بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے کہاں سے کھوجا. میں لفظ کھوجنا کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے ینگسٹر بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نہ وہ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، نہ آواز سن رہے ہیں ریڈیو سے. کس طرح سے انہوں نے مجھے تلاش کیا. اور یہ اب میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ اب جو نسل آگے آ رہی ہے پاکستان بننے کے بعد اس کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرے کندھے پر بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شعبے میں رکھا تھا تو اب میں آہستہ آہستہ سمجھتی ہوں کہ یہ آواز کے ذریعے جو ہے میں یہ چیز ایک ریکارڈ کر جاؤں آپ کی آرکائیو میں. زندگی ظاہر ہے جو آیا ہے وہ جائے گا بھی. تو جسے استفادہ کرنا ہوگا وہ میری اس ریکارڈنگ سے اور یعنی یہ سلسلہ دیکھیے کہ کہاں سے جڑتا ہے. متین صاحب کا کتاب تحریر کرنا، پروفیسر فوزیہ ناز صاحبہ کا مجھے تلاش کرنا،
اور میں نے یہ کہا ہے اور میں آج بھی آپ سے میڈم کمٹ کرتی ہوں کہ آئندہ پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی جو بھی چیز آپ چاہیں، دامے درمے قدم سخن آپ مجھے یاد کیجیے، یہ بہت بڑی میرے لیے سعادت ہے کہ میں کچھ کام آ سکوں۔ اور ایک بات میں آج کے نوجوان جو ہیں، جس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، وہ ماشاءاللہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، آج بڑا لیت و لال سے کام لے رہے تھے کہ نہیں ماما آپ چلے جائیں۔ میں آج انہیں جیسے بکرے کو گھسیٹ کے لے کر آتے ہیں، میں اس طرح لے کر آئی ہوں کہ نہیں، عام فنکشنز میں جاتے ہو، ہیرو جو آج وہ دنیا کا ہیرو ہے جو آپ کو ڈیٹریکٹ بھی کر سکتا ہے، آپ کو اس ڈگر پہ لے کے جا سکتا ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے، اور آپ کو نہیں کرنا ہے جہاں آپ کی ثقافت آپ کا ساتھ نہیں دیتی، جہاں آپ کی اخلاقیات آپ کو الاؤ نہیں کرتی، اجازت نہیں دیتی۔ لیکن وہ ہیرو جسے آپ لوگوں نے ذہن میں اپنے بسایا ہوا، جب اس کو دیکھتے ہو تو ہمارے ان ہیروز کو بھی دیکھو، ان کو بھی سنو کہ انہوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ تو اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، اور آپ جو نوجوان ہیں، بچے اور بچیاں، میں لٹرلی ہاتھ جوڑ کے ایک ماں ہوں، آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ آپ تمام بچوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے پروفیسرز کی بات کو فالو کرتے ہیں، کتنا بار بار انسسٹ کر رہے ہیں کہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے، کیونکہ آپ میری عمر سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ دعا ہمیشہ کرتی ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ کوئی ملک بھی 47 کی طرح کے کرب سے نہ گزرے، اور وہ جو کرب ہوتا ہے وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی اپنے پیرنٹس سے یہ سب تمام باتیں سنی ہیں۔ میرے والد جو ہیں ابھی 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، مجھے تو گھٹی کی طرح انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں، اور اس کتاب کو آپ جہاں سے مجھ سے سننا چاہیں میں سنا سکتی ہوں۔ اور جو نثار صاحب نے کہا کہ ہر 2 پیج کے بعد جو ہے آپ کو اپنی حالت کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے۔ میں اس کتاب کے ایک پیرا میں سے آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی اماں کا ذکر کیا ہے، بڑی بی کا۔ آلریڈی وہ کہیں سے آتی ہے اور اس کے پاس اس کی گود میں 2 بچے ہوتے ہیں جس کی عمر ہے، چھوٹے بچے کی عمر ہے شاید 1.5 سال جسے اس نے کندھے پہ لیا ہوا ہے، اور ایک بچہ ہے 2.5 سال کا، اور متین الرحمان صاحب کی اپنی عمر ہے 7 سال، اور ان کے چھوٹے بھائی معین الرحمان صاحب کی عمر ہے 5 سال۔ وہ کس طرح نگینوں کی طرح انہیں سمیٹتی ہے کہ اس میں متین الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں کہ اس عورت میں کہاں سے ممتا آئی تھی ہمیں نہیں پتہ، ہماری ماں تو ہم سے بچھڑ گئی تھی، لیکن اس عورت نے سکھوں کے سامنے اسٹینڈ لیا، اور وہاں وہ یہی کہتی رہی کہ یہ میرے بچے ہیں، انہیں خدا کے لیے چھوڑ دو، یہ میرے بچے ہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ تو متین الرحمان صاحب، آج ہمارا 7 سال کا بچہ کیا 14-15 سال کا بھی بچہ ہوگا، ماں اس کو پیمپرڈ کرتی ہے، بیٹا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ میں تو یہ سوچ کے پریشان ہوں، کیونکہ میں نے بھی گریجولی اپنے بچے کو چھوٹے سے بڑا کیا ہے، کہ 7 سال میں تو بچے کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، ماں ہر کام اس کا کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سنبھال رہے ہیں، اور اس وقت کے احساسات بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا اور میں اس طرح سے دوسروں کی ہیلپ کر رہا تھا۔ ایک منظر اس میں اور ہے کہ جو شہید ہو گئے تھے، زخمی تھے، وہ پانی پانی کہہ رہے تھے، تو ظاہر بچے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم پانی کہاں سے لا سکتے ہیں، یا تو نہ برتن ہے ہمارے پاس نہ پانی ہے۔ تو اس میں سے کسی شخص نے کہا جو اس لوکیشن سے واقف تھا، اس جگہ سے، اس نے کہا تھوڑا سا جاؤ گے سیدھے تو تمہیں ایک نہر نالا سا نظر آئے گا، اس میں تم جانا، اپنے دامن جو قمیص کے ہیں تم دونوں بھائی جاؤ، ان کو بھگو کے لاؤ، اور تمام جو زخمی ہیں ان کے منہ میں وہ دامن نچوڑ دو۔ آج آپ محسوس کیجئے کہ ہم پولوٹیڈ پانی کو پینا گوارا نہیں کرتے، اور اس وقت ہمارے ان شہیدوں نے وہ پانی پیا جس میں خون بھی شامل ہے، گندا پانی بھی شامل ہے۔ تو آپ کس کس قربانی کا ذکر کریں گے؟ ان کے احساسات مجروح کیے گئے، ان کے جذبات مجروح کیے گئے، ان کے جسموں کو مجروح کیا گیا، ان کی روحوں کو مجروح کیا گیا۔ ہم کسی بھی لفظ کا حق ادا نہیں کر سکتے ان کے۔ اور میں پھر اس پلیٹ فارم سے آپ سب جو کہ فیملی کے جو لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، خاص طور پر ان کی صاحبزادی ہیں۔ میں تو سب سے پہلے ان کے ناموں سے ہی بہت متاثر ہوئی کہ کتنے متبرک نام انہوں نے رکھے ہیں اپنی صاحبزادیوں کے، اور انشاءاللہ جیسے کہ ان کا نام اس میں بامسمہ تھا، آئی ایم شیور، میں ملی تو نہیں ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ جب والد محترم ایسے ہوں تو ان کی ایکسٹینشن بھی کیا ہوگی۔
بس میں پھر آخر میں تمام اساتذہ کا اور بالخصوص فوزیہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا آپ لوگ کہ میں جو کچھ ریکارڈنگ کروں اس میں اگر 2-4 بچے بچیاں بھی، ینگسٹر کو خاص طور پر میں کہہ رہی ہوں، بڑے تو اپنے حصے کا کام کر گئے، اب جو آپ کے کرنے کا حصے کا کام ہے، میری آواز اس میں آپ کے ساتھ ہم رکاب ہے، اور آپ لوگ جہاں محسوس کریں کوئی چیز معلوم کرنے کے لیے، آپ کے پاس اتنی اچھی ٹیچر موجود ہیں فوزیہ صاحبہ کہ میں خود ان سے متاثر ہوتی ہوں، اور ابھی میں ان کو کہہ رہی تھی اتنا اچھا تو آپ خود بول رہی تھی میم، اگر آپ اپنی ریکارڈنگ اس آواز میں کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے مجھے عطا کی ہے ایک ذمہ داری، تو اسے بہرحال میں پورا کروں گی، لیکن آپ بچوں سے میں نے ہاتھ بھی جوڑے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ ضرور اس بات کو، اور یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے نہیں دیکھا، بیٹا آپ نے تو ان ہیروز کو جو آپ کے دنیاوی ہیرو ہیروئنز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نہیں جانتے ہو، لیکن کیسے کھوجتے ہو آپ؟ تمام آپ ڈیوائسز پہ جاتے ہو کہ کہیں سے ان کے بارے میں، ان کی پرسنل باتوں کے بارے میں پتہ چل جائے، جو باتیں عام نہیں ہیں وہ پتہ چل جائے، تو وائی پاکستان کے بارے میں کیوں نہیں کھوجتے ہو؟ کیوں نہیں کھوجتے ہو کہ کیسے یہ پاکستان بنا ہے؟ اور یہاں اتنی متبرک شخصیات آپ کے پاس ہیں کہ اب بھی آپ ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، جیسے کہ ابھی ایک سجیشن آئی تھی کہ جہاں سے بھی آپ کو ریکارڈنگ ملے آپ ان لوگوں کو ریکارڈ کر لو آپ کے اپنے خاندان میں۔ اب وہ زمانہ آ گیا، ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں کہ دادی نانی کو تو کوئی بچہ بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتا ہے، ان کے پاس اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، تو دادی نانی کے پاس ہم نہیں۔ آج سے آپ یہ اپنا مشن بنا لو، ہفتے میں کوئی ایک دن چند منٹ آپ ایسا رکھو کہ دادا دادی نانا نانی یا خالہ کوئی بھی آپ کے یہاں موجود ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ اور یہ سوال کرو کہ آپ نے پاکستان کو بنتے ہوئے کیسے دیکھا ہے، ہمیں کچھ چیزیں آپ بتائیے۔ اور میں یہ میڈم فوزیہ سے ضرور کہوں گی کہ وہ بچے بچیاں آپ کے پاس آئیں اور اپنے نام بتائیں کہ آج میڈم ہم نے اپنے خاندان کے فلاں بزرگ کو ریکارڈ کیا ہے، وہ آ کے آپ کو بتائیں گے تاکہ ہمیں فیڈ بیک بھی تو ملے کہ آپ کی میڈم اتنا کام کر رہی ہیں۔ یہاں اساتذہ محترم آئے ہیں، کچھ یعنی صحت ان کی ساتھ نہیں دے رہی تھی لیکن پھر بھی وہ آئے ہیں، تو یہ اب آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ لوگ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں آئندہ کریں گے؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیے کہ کون کون کرنے کے لیے تیار ہے اس کام کو۔ آپ لوگ ضرور کیجئے، اور اس میں کوئی شرمانے کی اور اس کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اپنے آپ لوگ